بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد کمال منہاس ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا اگلا لیکچر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورس کوڈ 436 سیرت طیبہ کا اگلے باب نمبر 5 حیات طیبہ مدنی دور دوم، اس کے ٹاپکس کے ریلیٹڈ ہوگا۔ تو اس باب میں اگر دیکھا جائے تو جو ہمارا آج کا لیکچر ہے وہ تو ہوگا دین اسلام کو عالمگیر بنانے کی کوششوں کے آغاز پہ، اس کے بعد مکتوبات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے پہلا مکتوب جو ہے کیسر روم کے نام ہاتھ پر ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے میں اس چیپٹر کی آؤٹ لائن کو پیش کرنا ضروری سمجھوں گا۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن میں آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اس چیپٹر کی جو آؤٹ لائن ہے وہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے جو چیزیں ہم نے اس میں ڈسکس کرنی ہیں وہ ہوں گی دین اسلام کو عالمگیر بنانے کی جو کوششیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو خطوط بھیج کر کی تھی وہ ہوگی۔ ان تمام کے تمام خطوط میں جو چند ایک کا ذکر کیا گیا ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے کیسر روم کے نام ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر کسریٰ یعنی شاہ فارس کے نام، اس کے بعد نجاشی شاہ حبشہ کے نام، پھر مفوکس حاکم مصر کے نام، پھر حزہ حاکم یمامہ کے نام، اور پھر منظر حاکم شام کے نام، اور دیگر امراء کو جو ارد گرد کے مختلف قبائل کے سرداران تھے ان کو بھی دعوت اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی۔ تو یہ ان تمام کی تمام کوششوں کا ذکر اس جگہ پر کیا جائے گا۔ اس کے بعد فتح خیبر کی جنگ کا بیان جو ہے وہ کیا جائے گا۔ فتح خیبر کے جو نتائج کا بتایا جائے گا، اور پھر وادی قرا کے یہود جو ہیں ان کے متعلق بتایا جائے گا۔ پھر مسلمانوں کا مکہ میں پہلا داخلہ، پھر غزوہ موتا کے نتائج، اس کے بعد فتح مکہ ہوگی، مکہ پر فوج کشی کے اسباب، اسلامی لشکر کی روانگی، اور فتح مکہ کے نتائج بھی اسی چیپٹر میں بتائے۔ اس کے بعد غزوہ حنین کے جو وظائف ہیں ان کے متعلق بات کی جائے گی۔ پہلے غزوہ حنین کا ذکر کیا جائے گا، اس کے بعد محاصرہ طائف اس کے متعلق بتایا جائے گا، پھر مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق بات کی جائے گی، پھر غزوہ تبوک اور دیگر واقعات جو اس دور میں ہوئے ان کے متعلق بتایا جائے گا، جس میں غزوہ تبوک 2 اہم واقعات ہوں گے، پھر تاریخی اعلان ہوگا، پھر واقعہ الہ تخیر کا ہوگا، پھر متفرق واقعات ہوں گے۔ اس کے بعد حجۃ الوداع کا واقعہ جو ہے وہ بتایا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا یہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کوئی خطبہ نہیں کیا تھا، خطبہ حجۃ الوداع۔ اس کے بعد اسی خطبے کی جو نمایاں باتوں پہ تبصرہ کیا جائے گا، خطبے کے متعلق مزید تبصرہ ہوگا، پھر جیش اسامہ کی روانگی اور وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین تک جو ہے وہ بات ہوگی، یعنی کہ یہ چیپٹر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کی جو تاریخ ہے وہ بتا دی جائے گی۔ سب سے پہلے دین اسلام کو عالمگیر بنانے کی کوششوں کے آغاز میں بات کریں تو اعلان اسلام سے لے کر صلح حدیبیہ تک ایک دن بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخالفین کی مخالفت کے سبب اطمینان کی سانس نصیب نہیں ہوئی، اور نہ ہی پرسکون فضا میسر آئی کہ توحید کا پیغام اطمینان سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے باوجود اسلام کا حلقہ اثر روز بروز وسیع ہوتا گیا، چنانچہ 6 ہجری تک عرب کا اکثر حصہ دائرہ اسلام میں آ چکا تھا۔ اب صلح حدیبیہ کی حیثیت سے مسلمانوں کے لیے قریش سے 10 سالہ امن سمجھوتا ہو جانے کا مطلب اس کی طرف سے ایک مستقل اور حقیقی خطرے کا ٹل جانا اور جزیرہ نمائے عرب کی تسخیر کی راہ ہموار ہو جانا تھا۔ چنانچہ ادھر سے فراغت ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رسالتی مشن کی تکمیل یعنی اسلام کو عالمگیر بنانے کی خاطر اسے بیرونی دنیا سے روشناس کرانے کی کوشش کا آغاز کر دیا۔ یہ اہم حقیقت ہمیشہ ہمارے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی نوع انسان کے لیے پیغمبر اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر مبعوث ہوئے،
یہ زمانہ بادشاہت، سرداری، سرمایہ داری اور جاگیرداری کا تھا، لہٰذا اس عہد کے عوام کا دین ملوک ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسائل اور حالات کے مطابق شہنشاہوں اور ان کے حکام کو دعوت اسلام دی اور سفیروں کے ذریعے انہیں خطوط بھجوائے۔ غالباً یکم محرم 7 ہجری کا دن تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح اختلاف نہ کرنا، اٹھو میری طرف سے پیغام حق پہنچا دو۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی دن میں 6 حکمرانوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط لکھوا کر سفیروں کے ذریعے بھجوائے۔ ان کے نام یہ تھے: جس سفیر نے کیسر روم کو خط دیا تھا ان کا نام تھا حضرت وحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ۔ جس سفیر نے نجاشی شاہ حبشہ کو خط دیا تھا ان کا نام تھا حضرت عمرو بن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ۔ اور جس سفیر نے خسرو پرویز یعنی شہنشاہ ایران کو خط دیا تھا ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن حذافہ اصمعی رضی اللہ عنہ۔ اور جنہوں نے عزیز مصر کو خط دیا تھا ان کا نام تھا حضرت حاتب بن ابی بلتعس۔ جنہوں نے رؤسائے یمامہ کو خط دیا تھا ان کا نام تھا حضرت سلید بن عمرو عامری۔ اور جنہوں نے حارث غسانی یعنی جو کہ رئیس تھا شام کی حدود کا، اس کو خط دیا تھا، اس کا نام تھا حضرت شجاع بن وہب الاسدی۔ اب یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان میں سے ہر سفیر اس ملک یا علاقے کی زبان جانتا تھا جہاں اسے بھیجا گیا تھا، تاکہ اسلام کی اچھی تبلیغ کر سکیں۔ ہر خط کی عبارت وہاں کے مقامی حیالات کے اعتبار سے مختلف، مگر ان میں ہر مخاطب کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سبق دیا گیا اور شرک و بت پرستی سے پرہیز کرنے اور بری عادات کو ترک کر دینے کی تلقین کی گئی تھی۔ مثلاً ہرقل کیسر روم کے نام آپ کے خط کا ترجمہ یہ ہے: جو خط ہرقل کیسر روم کے نام بھیجا گیا تھا اس کا متن کچھ یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے، بنام ہرقل عظیم روم۔ سلامتی ہے اس پر جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ بعد ازاں میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ اگر تم نے روگردانی کی تو تمہاری جاہل رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اسے اہل کتاب اختلاف اور جھگڑے کی ساری باتیں چھوڑ کر اس بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں طور پر مسلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کسی ہستی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے۔ پھر اگر اس اصول سے روگردانی کرو تو گواہ رہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں۔ آپ کا مکتوب گرامی حضرت وحیہ کلبی نے امیر بصرہ کی وساطت سے کیسر روم ہرقل کو دیا، جو ان دنوں ایران کے کسریٰ کو شکست دینے کی خوشی میں بیت المقدس میں سجدہ شکر ادا کرنے گیا ہوا تھا۔ ہرقل نے خط سن کر اہل دربار سے دریافت کیا کہ کیا کہ مدعی نبوت کی قوم کا کوئی شخص اس شہر میں موجود ہو تو اسے حاضر کرو۔ قریش مکہ کی ایک جماعت جو کاروبار کے سلسلے میں وہاں گئی تھی دربار میں پیش کیا گیا۔ ہرقل نے اس جماعت کے امیر ابو سفیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق پوچھا۔ ابو سفیان کا بیان ہے کہ اس خوف سے کہ کہیں اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں جھوٹ بول کر بدنام نہ ہو جاؤں تو مجھے مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سچ بولنا پڑا۔ اس کے سوال و جواب کا خلاصہ یہ ہے: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نسب ہیں، آپ کے خاندان میں نہ کوئی بادشاہ گزرا ہے، نہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ دعوی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کمزور لوگ کرتے ہیں جن کی تعداد گھٹتی نہیں بڑھتی جاتی ہے۔ جنگ میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کبھی ہم غالب رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی عہد شکنی نہیں کی، لیکن حال ہی میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے
کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور کسی کو خدا کا شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو، پاک دامنی اختیار کرو، سچ بولو، صلہ رحمی کرو۔ ابو سفیان کی اس تمام گفتگو کو سننے کے بعد قیصر روم نے کہا، تم نے اسے شریف النسب بتایا، پیغمبر ہمیشہ اچھے خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ خاندان سے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ خاندانی خیال کا اثر ہے۔ تم تسلیم کرتے ہو کہ اس خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا، اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا اسے بادشاہت کی ہوس ہے۔ تم مانتے ہو اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، شخص آدمیوں سے جھوٹ نہیں بولتا، خدا پر جھوٹ کیوں کر باندھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی، پیغمبروں کے ابتدائی پیروکار ہمیشہ غریب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تم نے تسلیم کیا کہ ان کا مذہب ترقی کرتا جاتا ہے، سچے مذہب کا یہی حال ہے کہ بڑھتا جاتا ہے۔ تم نے تسلیم کیا کہ اس نے کبھی فریب نہیں کیا، پیغمبر کبھی فریب نہیں کرتے۔ تم کہتے ہو کہ وہ نماز، پرہیزگاری اور پاکیزگی کی ہدایت کرتا ہے، اگر یہ سچ ہے تو میری قدم گاہ تک اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن اس کا علم نہیں کہ اس کا ظہور تم لوگوں میں سے ہوگا۔ اس نے عقیدت کا اظہار بھی کیا لیکن اسلام نہ لایا، کیونکہ اس کی گفتگو سن کر اہل دربار سخت برہم ہو چکے تھے۔ اس دعوت کا فائدہ یہ ہوا کہ تحریک اسلام کو شاہی دربار میں اپنے اظہار کا اور اہل دربار سے اپنے آپ کو متعارف کرانے کا موقع مل گیا۔ یہ ایک تاریخی واقعہ تھا، اس کا چرچا ہونا تھا اور خوب ہوا۔ یہ تھا ہرقل قیصر روم کے نام خط اور اس کے تمام معاملات۔ اس کے بعد ہم مزید خطوط پہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔